اس وقت الیکشن سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، جبری گمشدگیوں کا، اس کے اوپر اسلام آباد میں لوگ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ریاست اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ سولنگی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اس پر ریاست کیا سوچ رہی ہے، اور حامد میر صاحب سے اور خٹک صاحب سے بھی تجزیہ چاہوں گا کہ ریاست سے وہ مطمئن ہے، اس کے اقدامات سے مطمئن ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو لوگ بلوچستان سے آئے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے، عورتیں اور بچے، وہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، اور وہ سلوک جو ہے وہ اتنا برا تھا کہ اور اندھیرا تھا، تو وہ آپ لوگوں تک صحیح طرح پہنچا نہیں ہے کہ کیا، وہ بس آپ کو یہی پتا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا، بلوچ خواتین اتنی دور سے امید لے کے آئی تھیں اسلام آباد، ان کی امید پر لاٹھی چارج کیا، اس پہ گندا پانی برسایا گیا، ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر جب ہائی کورٹ نے کہا ان کو چھوڑ دیں، تو ہائی کورٹ میں کہا اچھا جی چھوڑ دیا، لیکن نہیں چھوڑا، پھر آپ نے ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ ڈیپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ انلیگل امیگرینٹس کو۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نے جس کے کہنے پہ بھی ان کو اس دن ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے دراصل بلوچوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے، اور آپ نے اگر اسلام آباد آنا ہے تو آپ کو آئی جی اسلام آباد سے ویزا لے کے آنا چاہیے، کیونکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت حاکم شہر بنا ہوا تھا۔ تو بہت غلط میسج گیا ہے اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن ایک پازیٹو اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ لگا لیا، تو اس کے بعد جو لوکل پاپولیشن ہے پنڈی کی، اسلام آباد کی، آس پاس کے شہروں سے لوگ خیبر پختونخوا سے وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو اس سے ان کو ایک میسج یہ ملا کہ جو اسٹیٹ کے کچھ ادارے ہیں وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے، لیکن جو عام پاکستانی ہے، جو پنجاب میں رہتا ہے، جو خیبر پختونخوا میں رہتا ہے یا فیڈرل کیپٹل میں رہتا ہے، وہ ہمیں اپنا بھائی اور ہمیں اپنی بہن سمجھتا ہے۔ تو لیکن جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی جو بوڑھی خواتین ہیں جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی، میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی ہے، وہ ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ اور ایک بات میں اور یہاں پہ، کیونکہ خواتین زیادہ ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بات آپ کو نہیں بتائے گا، اس وقت بلوچستان کا جو مرد ہے وہ اتنا ریڈیکلائز نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے، کوئی سرکاری نوکر ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ بلوچستان کی جو عورت ہے وہ بہت ریڈیکلائز ہو گئی ہے، اس کے اندر اتنی نفرت ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس نفرت کو اب کول ڈاؤن کرنے میں کم از کم 10 سال چاہیے۔ زبان پہ نہیں لائیں گے وہ، لیکن وہ بہت نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت ہے کہ میں جب بنگلہ دیش میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں نظر آتی۔ تو اس لیے یہ لاہور شہر جو ہے، یہ لاہور شہر کو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے، تو یہ جو پاکستان کا دل ہے اس میں کچھ درد ان لوگوں کے لیے بھی اٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے درد نہیں اٹھے گا تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، پھر وہ کر گزرے گا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مختصر۔ یہ میں شاید یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل جو میر صاحب نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کمیشن میں تھا جو جسٹس اطہر ملن اللہ کے حکم پہ بنا تھا بلوچ اسٹوڈنٹس کی گریوینسز کے لیے۔ صدر اختر مینگل اس کے کنوینر تھے اور ہم لوگ اس کے ممبرز تھے، تو اس میں بلوچستان گیا تھا۔ 2022 نومبر میں ہم گئے کوئٹہ میں، یہ کیمپ جو تھا وہاں گئے، اور بلوچستان یونیورسٹی گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یونیورسٹی میں دیکھا، ظاہر میڈیا میں تو رپورٹ نہیں ہوا، لیکن جو ہم نے دیکھا، وائس چانسلر نے ہمیں الگ سے ایک بریفنگ دی، وہ رسمی سی فارمل سی، لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ سے ملنے گئے تو پہلے اسٹوڈنٹس آئے نہیں، کچھ تھوڑی تعداد میں ایسے 1-2 قطاروں میں تھے، باقی ہال خالی تھا۔ بہرحال ہم نے شروع کیا اپنا فنکشن، تھوڑی دیر کے بعد اسٹوڈنٹس آئے، بڑی تعداد میں آئے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، اور ہال بھر گیا، گیلریاں باہر۔ اچھا ہم حیران تھے، تو اختر مینگل نے کہا کہ ہمیں تو شک تھا کہ آپ کو کسی نے روکا ہے یا کیا بات ہے۔ تو وہاں جو مقامی سینیٹر تھے کامران مرتضیٰ جو کوئٹہ کے ہیں، انہوں نے کہا سردار صاحب آپ نے غور نہیں کیا، یہ بچے دور کھڑے تھے، آ نہیں رہے تھے، یہ اس بات کا انتظار، ان کو پتا تھا کہ پہلے تلاوت ہوگی، پھر قومی ترانہ ہوگا، اس کے بعد ایجنڈا شروع ہوگا، یہ قومی ترانہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہزاروں بلوچ لڑکے لڑکیاں
یعنی یہ آپ جو بات کریں نا میں اس کی تائید میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی گہری یہ نفرت ہو گئی. اگلے دن گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی, میں نے وہاں یہ کہا, میں نے کل بلوچستان یونیورسٹی میں وہ دیکھا جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں قطر میں نے دیکھا تھا, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ آج اگر آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو آپ کیا کسی سارا دسمبر کا انتظار کریں گے؟ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ آج کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ جبری گمشدگی جو ہے وہ بیسیکلی ریاستی دہشت گردی ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے, لیکن ان کے بارے میں جب بل آ جاتا ہے وہ ہاؤس میں گم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا یہ ماننے والی بات ہے. پارلیمنٹ میں قانون گم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کو فیلنگ سٹیٹ بنا رہے ہیں, اس کو سٹیٹ کو ناکام مردی بیمار جنوبی ایشیا کا جرنیل شاہی اس کی ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں مین ذمہ داری جرنیل شاہی پہ. جب تک پاکستان کے عوام اور سیاسی پارٹیاں اٹھ کے یہاں پر جمہوریت اور آئینی نظام کی بحالی نہیں کریں گی, یہ قصے ہوتے رہیں گے. خدا نخواستہ ہم کسی اور ٹریجڈی سے ہمارا سامنا نہ ہو جائے.